میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں جمی یہ نفرت بتا رہی ہے کہ آپ کو میری پاکیزگی پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں رہا۔ جس مرد کو اپنی شریک حیات کے کردار پر شک ہو جائے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، ایک لمحہ ٹھہرنا بھی گناہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو یہ لیجئے طلاق کے کاغذات اور مجھے آج ہی اس قید سے آزاد کر دے، کیونکہ اب نیہل کی شکل آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اس ہولناک موڑ تک پہنچنے سے پہلے زندگی کے کچھ ایسے ورق تھے جنہیں وقت کی گرد نے چھپا دیا تھا۔ یہ کہانی اس معصوم نیہل کی ہے جس کے خواب تو بہت خوبصورت تھے، لیکن حقیقت کے کانٹوں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا، اور جس کے اپنوں نے ہی اسے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا جہاں ہر راستہ بند تھا۔ گھر میں برسوں بعد خوشیوں کا ایسا ہنگامہ برپا تھا جس نے ہر اداسی کو مٹا دیا، کیونکہ آج میشل اور نیہل کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ خاندان میں یہ رواج بہت پرانا تھا کہ بچوں کے رشتے بچپن میں ہی پکے کر دیے جاتے تھے، اس لیے 22 سالہ میشل کا نکاح سالوں پہلے شاہد سے ہو چکا تھا، مگر وہ تعلیم اور کام کے سلسلے میں بیرون ملک میں مقیم تھا۔ اس کی واپسی کا انتظار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نیہل جو ابھی 19 برس کی تھی، اپنی بہن کی شادی کی خوشی میں مگن تھی، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے بڑی محنت اور مشقت سے دونوں بیٹیوں کی پرورش کی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ ان کی ذمہ داری جلدی پوری ہو جائے۔ جب شاہد اپنے چھوٹے بھائی رحیم کے ساتھ وطن واپس پہنچا تو پورے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ سب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ واپسی خوشیوں کی نوید لائی تھی۔ رحیم جو اپنے ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور وجیح نوجوان بن کر لوٹا تھا، اس کی نظریں جب پہلی بار نیہل کی معصومیت، اس کی سادگی پر پڑی تو اسے لگا جیسے اسے اپنی جیون ساتھی مل گئی۔ اس نے کسی بھی طویل انتظار کی بجائے فوری طور پر اپنی پسند کا اظہار بڑوں کے سامنے کر دیا، اور سب نے بھی بہت خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رخصت ہو کر آ جائے۔ یوں ایک ہی دن دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ گھر میں خوشی کی ایسی لہر دوڑ گئی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی، مگر اس ہنگامے کے پیچھے چھپے ہوئے سچ سے ہر کوئی مکمل طور پہ بے خبر تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوں گی۔ آپی، کیا آپ نے انہیں میرا وہ سچ بتا دیا ہے جو میری روح کو آج بھی زخمی کر دیتا ہے، اور جس کا بوجھ میں اب مزید نہیں اٹھا سکتی؟ نیہل نے اپنی بڑی بہن میشل کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی گھبراہٹ میں پوچھا، جبکہ اس کا دل مسلسل ہولناک طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے نیہل کی زندگی پر ایک ایسا بدنما داغ لگا دیا تھا جسے وہ مٹانا چاہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ رحیم کو یہ بات کسی غیر شخص سے پتہ چلے۔ میشل نے اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دیکھتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور بڑی تسلی سے کہا کہ تم اب خاموش رہو، میں نے شاہد کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور تمہیں اس بارے میں مزید پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے، اس لیے اب یہ تذکرہ دوبارہ کبھی مت کرنا، تاکہ تمہاری آنے والی زندگی میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ نیہل کو اپنی بہن پر پورا یقین تھا، مگر اس کے اندر کا ڈر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاندان کے کچھ لوگ اس واقعے سے واقف ہیں، اور کوئی بھی زہریلا جملہ اس کے بسے بسائے گھر کو برباد کر سکتا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، اپنوں کی مبارکبادیاں چاروں طرف گونج رہی تھی، لیکن نیہل کا ذہن مسلسل اس کالی رات کے تصور میں الجھا ہوا تھا جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ان کی والدہ اپنی بیٹیوں کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے بے قرار تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں گی۔ رخصتی کے اس مرحلے پر جہاں سب کی آنکھیں نم تھیں، وہیں نیہل کے دل میں ایک انوکھی بے چینی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے سچ چھپا کر اس کی زندگی میں طوفان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سسرال کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی خوشبو اور اپنائیت نے دونوں بہنوں کا استقبال کیا، جہاں ڈھولک کی تھاپ اور خوشی سے بھرپور گیتوں نے ماحول کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ ساس نے جس محبت سے دونوں کی بلائیں لی، اس نے
نیہل اور مشل کے دلوں سے اجنبیت کا خوف نکال کر ایک گہرا سکون بھر دیا۔ رسموں کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، جہاں ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان دونوں بہنوں کو ان کے کمروں تک پہنچا دیا گیا، اور اب زندگی کا وہ نیا سفر شروع ہونے والا تھا جس کے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ مشل کے کمرے میں جب شاہد داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ اور اپنی محبت کو پانے کی وہ چمک تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی محبت برسوں پہ محیط تھی، اور آج وہ طویل انتظار ایک خوبصورت حقیقت میں بدل چکا تھا۔ شاہد نے مشل کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور نہایت نرم لہجے میں کہا کہ مشل، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہے، اور وہ وقت گزر گیا جب ہم ایک دوسرے کی آواز سننے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ مشل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس نے شرماتے ہوئے شاہد سے کہا کہ میں نے بھی ہر پل آپ کی واپسی کی دعا مانگی ہے، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری تمام مرادیں پوری ہو گئی۔ شاہد نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی نکالی اور اسے مشل کی انگلی میں پہناتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا اور کبھی اس کی آنکھوں میں دکھ کا کوئی سایہ نہیں آنے دے گا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں وہ اپنائیت اور گہرائی تھی جو صرف ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے طویل صبر کیا ہو، اور اب وہ اپنے اس خوبصورت رشتے کو ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر جی رہے تھے، کیونکہ ان کی لو میرج کو دونوں خاندان کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور ان کے لیے یہ رات ایک نئی زندگی کا سب سے حسین آغاز بن کر سامنے آئی تھی۔ دوسری طرف نیہل اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ سچ بار بار دستک دے رہا تھا جس نے اسے ہمیشہ پریشان کر رکھا تھا۔ مگر جب راہیم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے نیہل کی تمام پریشانیوں کو ایک لمحے کے لیے پس پشت ڈال دیا۔ راہیم نہایت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی بننا چاہتا ہوں۔ راہیم کی باتوں میں وہ سچائی اور خلوص تھا جس نے نیہل کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے، اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی بہن مشل نے واقعی سچ بتا کر اسے ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے، اسی لیے راہیم اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہا ہے۔ نیہل نے جب ہمت کر کے راہیم کو آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں صرف اپنے لیے تعریف اور چاہت نظر آئی جس نے اس کے اندر کے تمام خدشات کو ختم کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ راہیم نے اسے ایک قیمتی ہدیہ دیتے ہوئے کہا کہ نیہل، تم میری زندگی کی وہ معصومیت ہو جسے میں ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ اسی طرح خوبصورت اور مضبوط رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات میں وہ سکون اور سکوت تھا جو ایک نئی شروعات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور نیہل نے بھی پورے خلوص کے ساتھ راہیم کو اپنا جیون ساتھی قبول کرتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ وہ اس گھر کو اپنی محبت سے جنت بنا دیں گی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نے ان کے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا، اور نیہل کو لگ رہا تھا کہ اس کا ماضی اب کبھی اس کے حال پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اسے راہیم کی صورت میں ایک ایسا محافظ مل گیا ہے جو اسے ہر دکھ سے بچا لے گا۔ سسرال کی پہلی صبح کسی خوبصورت خواب کی طرح طلوع ہوئی تھی، جہاں گھر کا ہر گوشہ نئی زندگی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اکٹھا ہونا اس خوشی کی مزید دوبالا کر رہا تھا، کیونکہ برسوں بعد اس گھر میں دو نئی رونقیں آئی تھیں۔ نیہل جب کچن سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں وہ سکون تھا جو ایک اچھے اور مہربان جیون ساتھی کے ملنے پر کسی بھی لڑکی کو حاصل ہوتا ہے، اور راہیم کی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی، جیسے وہ اس معصومیت کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ مشل اور شاہد کی آپس کی ہنسی مذاق ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت نے گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار بنا رکھا تھا،
اور ساس نے دونوں بہنوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی بلائیں لی، ڈھیروں دعائیں دی، کیونکہ انہیں اپنی دونوں بہویں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیاری لگی تھی۔ راحم نے سب کے سامنے نیہل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہایت نرم آواز میں پوچھا کہ کیا وہ اس نئے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی ہے یا اسے ابھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، جس پر نیہل نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اسے اس گھر میں بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ سب کا پیار دیکھ کر اسے اپنا گھر یاد نہیں آ رہا۔ یہ سن کر راحم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے نیہل کی والدہ سے، جو وہاں موجود تھی، وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی بات کا دکھ نہیں ہونے دے گا اور ہمیشہ اس کی خوشیوں کو مقدم رکھے گا، جس پر نیہل کی والدہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ مشیل بھی اپنی چھوٹی بہن کی یہ خوشی اور راحم کا رویہ دیکھ کر اندر ہی اندر سکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اب کبھی اس کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں ہمیشہ ہنسی خوشی آباد رہیں گی۔ شاہد نے راحم کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر پر توجہ دے، کیونکہ اسے جلد ہی واپس بیرون ملک اپنے کام پر جانا ہے، مگر راحم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی کچھ وقت اپنی زندگی کے اس سب سے بڑی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور اسے ابھی کسی کام کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ پورے ناشتے کے دوران رشتوں کی خوبصورتی اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا وہ احساس نمایاں تھا جو کسی بھی خاندان کی مضبوط بنیاد ہوتا ہے، اور نیہل کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی تمام پچھلی تکلیفیں اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کا آنے والا کل بہت روشن اور خوبصورت ہوگا، کیونکہ اسے راحم جیسا جیون ساتھی مل گیا ہے۔ راحم کا رویہ اتنا پیار بھرا اور دیکھ بھال کرنے والا تھا کہ نیہل کا دل بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا سمجھدار اور محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، جو اسے دنیا کی ہر مشکل سے بچا لے گا۔ دونوں جوڑے اب ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پرسکون صبح ایک ایسے ہولناک طوفان کے پیش خیمہ ہے جو ان کی تمام خوشیوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گا اور ان کی زندگیوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ بھر دے گا۔ نیہل نے جب ولیمے کا بھاری جوڑا پہنا تو اسے اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لباس اس کی بربادی کا گواہ بننے والا ہے، اس کی معصومیت پر انگلی اٹھنے والی ہے۔ ولیمے کا تقریب کا آغاز نہایت شاندار اور پروقار طریقے سے ہوا، جہاں روشنیوں کی جھلملاہٹ مہمانوں کی مسلسل آمد نے ایک عجیب سا سما باندھ رکھا تھا، مگر اس چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا کڑوا سچ چھپا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ راحم اپنی سیاہ شیروانی میں بہت پروقار اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کا مزاج ہمیشہ سے زیادہ اصول پسند اور غصیلا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کے جھوٹ یا دھوکے کو کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، جبکہ شاہد اس کے برعکس بہت زیادہ نرم مزاج اور صابر انسان تھا، جو حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تقریب کے دوران جب نیہل اور مشیل اسٹیج پر بیٹھ کر مہمانوں کی مبارکبادی اور تحائف وصول کر رہی تھی تو عورتوں کے ایک گروہ میں اچانک چہمگوئیاں شروع ہو گئی، اور ایک دور کی رشتہ دار نے وہ زہریلا جملہ فضا میں اچھالا جس نے نیہل کی پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس عورت نے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی تو بظاہر بہت معصوم اور پیاری لگ رہی ہے، مگر کیا تمہیں یاد ہے کہ شادی سے صرف 1 ماہ پہلے یہ لڑکی پورے دن اور رات کے لیے غائب ہو گئی تھی، اور خاندان میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی تھی۔ یہ جملہ بدقسمتی سے راحم کے کانوں تک اس وقت پہنچا جب وہ مہمانوں کی تواضع کے لیے ان کے بالکل قریب سے گزر رہا تھا، اور وہ ان الفاظ کو سنتے ہی اپنی جگہ پر ایسے جم گیا جیسے اس کا جسم سے جان نکل گئی ہو اور اس پر کوئی بھاری پتھر آ گرا ہو۔ راحم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نفرت نمودار ہوئی جو اس کی سخت مزاج کے اصل پہچان تھی، کیونکہ اسے یہ پوری بات ایک بہت بڑے دھوکے اور سازش کی طرح محسوس ہوئی، جس نے اس کی انا کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ دور کھڑی نیہل کی طرف دیکھنے لگا، جو ابھی تک بے خبری کے عالم میں آنے والے مہمانوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی، مگر راحم کے ذہن میں وہ جملہ ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا
کہ اس کی شریک حیات ایک رات گھر سے باہر رہی تھی اور اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ مشیل نے بھی اس سے یہ اتنا بڑا سچ چھپایا تھا، اور نیہل نے بھی کبھی اپنی زبان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے لگا اس کی معصومیت کے پیچھے کوئی بڑا گناہ، کوئی بدنامی چھپی ہوئی ہے جس کا بوجھ اب اسے اٹھانا پڑے گا۔ شاہد نے جب راحم کے بدلتے ہوئے تاثرات اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو دیکھا تو اس نے فوراً اس کے پاس جا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر راحم کا غصہ اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ وہ عورتیں اب بھی پیٹھ پیچھے کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، اور راحم کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ولیمے کی شاندار تقریب اس کے لیے ایک بدترین مذاق بن گئی، کیونکہ جس لڑکی کو اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر اپنایا تھا، اس کا ماضی داغدار اور مشکوک نکلا تھا۔ راحم نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی نظریں نیہل پر کسی شکاری کی طرح جم گئی، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اب اس کے دل میں نیہل کے لیے محبت کی جگہ صرف نفرت اور انتقام نے لے لی ہے۔ وہ اس کے دھوکے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تقریب کے اختتام تک راحم کی خاموشی اتنی پراسرار اور خوفناک ہو چکی تھی کہ نیہل بھی اسے محسوس کر کے اندر ہی اندر کانپنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی میں بدلنے والا ہے، کیونکہ سچ اب سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ولیمے کے اس ہنگامے میں راحم نے خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی غیرت اور غصہ اسے بار بار یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کا شوہر بن گیا ہے جس کی پاک دامنی پر خاندان بھر میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ اس توہین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لمحہ نیہل کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہونے والا تھا جہاں سے اس کی تمام خوشیاں دکھ کے گہرے سمندر میں ڈوبنے والی تھی، اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی کا سفر کسی ماتم کی طرح خاموش تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ سکوت ایک ہولناک دھماکے میں بدل گیا، کیونکہ راحم کے اندر سلگتی ہوئی آگ اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی جس طرح سے دروازہ بند کیا، اس کی آواز نے نیہل کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، راحم کا غصہ ایک طوفان کی صورت اس پر ٹوٹ پڑا جس نے گھر کی تمام دیواریں ہلا دی۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں نیہل سے سوال کیا کہ کیا اسے ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے ایک اتنے بڑے سچ کو چھپا کر اس جیسے شریف انسان کی زندگی برباد کر دی، اور اسے وہ دھوکہ دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ راحم نے غصے میں پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور سب گھر والوں کے سامنے چلا کے کہنے لگا، کیا اسے بیانے کے لیے صرف یہی ایک ایسی لڑکی ملی تھی جس کے کردار پر پورے خاندان انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور جو ایک رات گھر سے غائب رہی، جس کا کوئی حساب اس کے پاس نہیں؟ نیہل ایک کونے میں دبکی ہوئی صرف رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو کسی بے گناہ انسان کے چہرے پہ ہوتی ہے، مگر راحم کے غصے نے اسے کچھ کہنے یا اپنی صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے مڑ کر اپنی بہن مشیل کی طرف دیکھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، مگر مشیل کی خاموشی اور اس کی نیچی نظریں نیہل کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، اور وہ اب اس طوفان میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ راحم کی والدہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس پہ بعد میں پچھتانا پڑے، مگر راحم اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ مسلسل نیہل کی ماں اور اس کے خاندان کو کوس رہا تھا جنہوں نے اسے اندھیرے میں رکھا تھا۔ شاہد نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے بازو پکڑ کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن راحم نے اسے جھٹک دیا، صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کے لیے نیہل کا وجود اب ایک بوجھ بن چکا ہے جسے وہ مزید ایک پل کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتا۔ نیہل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے، اور وہ دیوار کے سہارے کھڑی صرف اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہے، کیونکہ جس شخص پر اس نے اعتبار کیا تھا وہ آج اسے سرعام رسوا کر رہا تھا۔ راحم کا لہجہ اتنا تلخ اور زہریلا تھا کہ گھر کا ہر فرد سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ تمام خوشیاں جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک گھر کا حصہ تھی، اب خاک میں مل کر صرف راکھ رہ گئی تھی۔
نیہل کی سسکیوں نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا، مگر راہم کا دل اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے صرف اپنی انا اور اس جھوٹی عزت کی فکر تھی جو اس کے بقول نیلام ہو چکی تھی، اور وہ اس داغ کے ساتھ کبھی جی نہیں سکتا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ اسے ایسی عورت کی ضرورت نہیں جس کی کہانی گلیوں اور محلوں میں سنائی جاتی ہو، جس کا ماضی اس کا حال پر ہمیشہ ایک کالا سایہ بن کر رہے گا۔ راہم کا جنون اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب اس نے نیہل کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے رحمی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اب اس گھر کی زینت نہیں بننے دے گا۔ وہ اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ نیہل نے تڑپ کر راہم کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں صرف اتنا کہہ سکی کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک حادثہ تھا جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن راہم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی نظریں میں اب وہ ایک مجرمہ کی سوا کچھ نہیں تھی۔ راہم نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ وہ کل صبح ہوتے ہی نیہل کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آئے گا اور اس کے ساتھ تمام رشتے ناطے توڑ دے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی عورت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکی ہو، چاہے حالات کیسے بھی رہے ہو۔ یہ سنتے ہی نیہل کا سر چکرانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سانس رک رہا ہے، کیونکہ جس صدمے کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا اسے نگل رہا تھا۔ مشیل نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر نیہل نے اسے دکھ بھرے انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے تمام تباہی کی ذمہ دار اس کی اپنی بہن ہے، جس نے سچ چھپا کر اسے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں سے اب صرف بربادی نظر آتی ہے۔ راہم کا بھائی شاہد اسے بار بار سمجھا رہا تھا کہ حالات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور نیہل کی معصومیت پر یقین کرے، مگر راہم کی غیرت اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ اپنی ضد پر اس قدر قائم تھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ جھلک رہا تھا۔ نیہل نے آخری کوشش کی کہ وہ راہم کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے، اسے بتائے کہ وہ کتنی پاک صاف ہے، لیکن راہم کے چہرے پر پھیلی ہوئی نفرت نے اسے بولنے کی ہمت ہی نہیں دی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی کھڑی اچانک ڈڈال ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی گھر میں ایک نئی افراتفری مچ گئی۔ راہم کی والدہ چیخیں مار کر اسے اٹھانے کے لیے لپکی، مگر راہم اب بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے اس کی اس نازک حالت سے کوئی سروکار نہ ہو، اس کا دل پسیج نہ پایا ہو۔ مشیل دہاڑے مار کر رونے لگی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ایک چھوٹے سے جھوٹ نے اس کی معصوم بہن کی زندگی کو کس بھیانک موڑ پر لا کر کھڑا کیا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ راہم کے غصے کی شدت نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا تھا، اور اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ نیہل کی زندگی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اپنے شوہر نے اسے پوری دنیا کے سامنے ٹھکرا دیا تھا۔ نیہل کا زرد پڑتا ہوا چہرہ، اس کی بند آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اسے ذہنی کرب اور اسے توہین کو سہنے کی سخت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی اس حالت نے سب کو رلا دیا تھا۔ راہم کی ماں نے اسے بد دعا دی کہ اگر اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا ہے تو خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر وہ اپنی انا کی آگ میں سب کچھ جلا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسے اب کسی رشتے کا لحاظ نہیں رہا تھا۔ نیہل کو جب ہوش آیا تو اس کے گرد پھیلا ہوا اندھیرا، اسے اپنی ہی زندگی کی تاریکی محسوس ہو رہا تھا، اور جب اس کی نظریں سامنے کھڑی مشیل پر پڑی تو اس کے اندر دکھ کا ایک سمندر ابل پڑا، جس نے اسے اپنی بہن سے گلہ کرنے پہ مجبور کر دیا کہ اس نے کیوں سچ چھپایا تھا۔ نیہل نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں مشیل سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے سب بتا دیا ہے، پھر آج راہم کے یہ الفاظ اور یہ رویہ کیوں میری جان لے رہا ہے؟ کیوں مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا گیا جہاں میری پاک دامنی پر سوال اٹھ رہا ہے؟ مشیل کے پاس اپنی چھوٹی بہن کی بربادی کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے ان آنسوؤں کے جو اس کی اپنی ندامت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ خطرناک کھیل کھیلا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سچ اس طرح سرِ عام رسوا کر دے گا۔ راہم کے غصے کی بازگشت اب بھی کمرے کے باہر سنائی دے رہی تھی، جہاں وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا، اور کسی کی منت سماجت اسے پگھلانے میں ناکام رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں کی ممتا بھی اس کی ضد کے سامنے ہار گئی تھی۔
شاہد نے مشل کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے دل میں بھی اس جھوٹ کی وجہ سے ایک گرہ لگ گئی تھی جو شاید کبھی نہ کھلتی، کیونکہ اس نے بھی بھروسہ کیا تھا کہ مشل نے سب کچھ واضح کر دیا ہوگا۔ نیہل نے جب یہ سنا کہ راہیم اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے جان ہو رہا ہے۔ اس کی روح اس توہین کو سہنے کی قابل نہیں رہی، کیونکہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنوں کی سازش کا شکار ہو گئی تھی، اور جس کی تقدیر میں دکھوں کا عنوان پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مشل سے کہا کہ آپ کا وہ ایک جھوٹ میری پوری زندگی کے سچ کو کھا گیا ہے، اور اب دنیا مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھے گی جس کی میں حقدار تھی، کیونکہ شوہر کا شک عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے اور یہ داغ کبھی نہیں دھلتا۔ راہیم کے قدموں کی چاپ جب کمرے کے قریب سنائی دی تو نیہل کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسے اس گھر میں سے رخصت ہونا پڑے گا جہاں وہ صرف چند گھنٹے پہلے ملکہ بن کر آئی تھی، لیکن اب ایک پچھتاوا بن کر یہاں سے جا رہی تھی۔ راہیم کی ماں نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے خدا کا خوف دلایا کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کی بد دعا نہ لے، مگر راہیم کی انا کے سامنے ہر رشتہ ہیچ ثابت ہوا۔ اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ صبح کی پہلی کرن نیہل کی زندگی میں اداسیوں کا پیغام لے کر آئی تھی، اور راہیم نے بنا کسی لحاظ کے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا، جیسے وہ کوئی بوجھ ہو جسے وہ جلدی سے جلد اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا تھا۔ گاڑی کی اس طویل سفر میں راہیم کی خاموشی میرب کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص جو کل تک اس کی معصومیت کی قسمیں کھاتا تھا آج اس کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ اسے ایک گنہگار عورت سمجھ رہا تھا۔ میرب کے ذہن میں وہ کالی رات بار بار گھوم رہی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس کی اپنی اس پاکیزگی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا جو اس کا واحد سرمایہ تھی اور جسے اس نے بڑی مشکلوں سے محفوظ رکھا تھا۔ جب گاڑی اس کی ماں کے گھر کے سامنے رکی تو راہیم نے باہر نکل کر نیہل کی والدہ کو وہ تمام کڑوی باتیں سنائیں جن کی توقع کسی دشمن سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور نیہل کی ماں یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی کہ ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ راہیم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسی لڑکی کا ان کے شریف گھرانے میں کوئی گزارا نہیں جو اپنی عزت کا سودا کر کے آئی ہو۔ اس نے نیہل کو دھکا دے کر دہلیز کے اندر کیا اور خود پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جیسے اس کا اس سے اب کوئی رشتہ نہ رہا ہو، وہ اس کی زندگی کا ایک کالا ورق ہو۔ نیہل کی ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، مگر نیہل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کی زبان پر اس کے شوہر کے وہ جملے نقش ہو گئے تھے جنہوں نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ اب ایک ایسی لاش بن چکی تھی جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، نہ ہی کوئی سہارا۔ اسے رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا ایک رات گھر سے باہر رہنا اس کی پوری زندگی کے کردار کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا؟ کیا راہیم کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اس کے سچ کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کر سکا، جبکہ وہ بالکل بے قصور تھی؟ اس کے گھر والوں کی آہ و زاری اور راہیم کے جانے کے بعد پھیلا ہوا سناٹا نیہل کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب ایک ایسی عورت ہے جس پر معاشرہ انگلی اٹھائے گا، جس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا ہے اور اب اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ نیہل نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، کیونکہ اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بربادی کو اپنا مقدر ماننے لگی تھی، کیونکہ اس کا اپنا اسے چھوڑ گیا تھا۔ جدائی کی تلخی نے گھر کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہ 4 دن کی خوشی اب کسی پرانے قصے کی طرح لگ رہی تھی، کیونکہ اب صرف لمبی جدائی اور آنسوں کا پہرا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہد کا رویہ بھی مشل کے ساتھ انتہائی سرد اور اکھڑا اکھڑا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مشل خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ شاہد نے مشل سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، اور جب مشل نے ہمت کر کے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی بہن نیہل کا اس واقعے میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، تو شاہد نے اسے ٹوکتے ہوئے نہایت تلخی سے کہا کہ بات نیہل کی پاکیزگی یا گناہ کی نہیں، بلکہ بات اس سچ اور جھوٹ کی ہے
جو تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار بن گیا ہے۔ شاہد کا موقف واضح تھا کہ جس بات کا علم اسے باہر کے لوگوں سے ہوا، وہ بات اسے خود میشل کو بتانی چاہیے تھی، تاکہ وہ مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے، نہ کہ اس طرح دھوکے میں رکھ کر رشتے کی بنیاد رکھی جاتی جس نے آج سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ میشل نے روتے ہوئے صفائی پیش کی کہ وہ ڈر گئی تھی کہ اگر اس نے یہ سچ بتا دیا تو شاید راہم اس شادی سے انکار کر دیتا، اور وہ اپنی بہن کی زندگی کو بچانے کی خاطر وہ سب کر گئی۔ مگر شاہد نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی رشتے سے انکار کر دینا اس ذلت اور طلاق سے ہزار درجہ بہتر ہے جو اب نہال کا مقدر بننے والی ہے۔ شاہد کے اس جملے نے مشعل کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس سے پہلی بار اس ہولناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ راہم صرف غصے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس کی ضد کے سامنے اب کسی کی کوئی پیش رفت کام نہیں آئیں گی۔ میشل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا گھر بھی اب داؤ پر لگ چکا ہے، کیونکہ شاہد کا بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے اس جھوٹ کا برابر کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا جس نے ان کے خاندان کی عزت کو داغدار کیا تھا، اور وہ اب اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا تھا۔ میشل نے جب دیکھا کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر راہم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ اسے نہال کی معصومیت کا یقین دلا سکے، اسے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا سکے۔ مگر راہم کا پتھر دل پگھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اسے جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ راہم نے میشل کے کسی بھی بات کو سننے سے صاف انکار کر دیا، اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی میں نہال نام کی کوئی عورت نہیں ہے، اور اس کے نام کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھائے گا، چاہے کوئی بھی اس کے سامنے کتنی ہی منتیں کیوں نہ کر لے۔ دوسری طرف نہال اپنی ماں کے گھر میں شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو بچانے کی پوزیشن میں تھی، جبکہ خاندان کے لوگوں کی باتیں اسے مزید اذیت دے رہی تھی۔ اس طرح 2 ماہ کا طویل وقت گزر گیا، جس میں ہر گزرتا دن نہال کی ایک نئی آزمائش لے کر آ رہا تھا۔ اس دوران راہم نے ایک بار بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی، بلکہ وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا، جسے اسے کسی بھی جذبے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ایک شام جب میشل نے نہال کو فون کیا اور روتے ہوئے سے بتایا کہ راہم اب اس کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کروا رہا ہے، تو یہ خبر نہال کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اسے فوری طور پر اسپتال لے کر بھاگے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد ایک ایسی خبر سنائی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا کہ نہال اس وقت حاملہ ہے۔ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اسے اپنی بربادی کا ایک اور عنوان سمجھ کر تڑپ اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا شوہر اس پر مزید گندے الزامات لگائے۔ جب نہال کے حاملہ ہونے کی خبر راہم تک پہنچی تو پورے گھر میں ایک امید کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کو لگا کہ شاید اب اس کے پتھر دل میں اپنی اولاد کی خاطر کوئی نرمی پیدا ہو جائے گی، مگر راہم کا رد عمل سب کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ شاہد نے جب اسے کمرے میں بلا کر انتہائی پیار اور ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ایک معصوم جان کا سوال ہے اور اسے اپنی انا کی دیوار گرا کر نہال کو واپس لے آنا چاہیے، تو راہم نے ایک سرد اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور وہ بات کہہ دی جس نے سب کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے نہایت ڈھٹائی اور بے حسی سے سوال کیا کہ وہ کس بنیاد پر اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ بچہ اس کا ہے، جبکہ نہال اس شادی سے محض 1 ماہ پہلے کسی اجنبی کے ساتھ ایک پوری رات گزار کر آئی تھی، اور اس کا کردار پورے خاندان میں پہلے ہی مشکوک ہو چکا تھا۔ راہم کے الفاظ نے گھر میں ایک نئی آگ لگا دی۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اپنے بیٹے کا منہ بند کرنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی بڑی تہمت نہ لگائے، کیونکہ یہ گناہ اس کی دنیا اور عاقبت دونوں برباد کر دے گا۔ مگر راہم کی انا اس وقت اس کی عقل اور شعور پر مکمل طور پر غالب آ چکی تھی، اور اپنی ہی بیوی کے پاک دامنی کو سرعام نیلام کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے یہ جملے کسی کی روح کو کتنی گہری چوٹ پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسی کسی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کی بنیاد ہی شک اور بے یقینی پر
رکھی گئی ہو، اور اب وہ کسی قیمت پر نہال کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اسے کتنا ہی ظالم اور بے حس کیوں نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کی غیرت اسے ایک ایسی عورت کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ راحم کی یہ سنگدلی دیکھ کر اس کی ماں زاروں قطار رونے لگی کہ اس نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جو اپنی جھوٹی انا کے نام پر ایک معصوم لڑکی ہے اور اپنی ہی نسل کا انکار کر رہا ہے۔ مگر راحم کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی اور وہ مسلسل میرب کی بربادی کا سامان کرتا رہا۔ شاہد، جو ابھی تک خاموشی سے اپنے بھائی کی زہریلی باتیں سن رہا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے گیا۔ اس نے پہلی بار غصے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر راحم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور راحم حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ شاہد نے گرج کر کہا کہ اسے آج شدید افسوس ہو رہا ہے کہ وہ راحم کا بھائی ہے، کیونکہ جس طرح کی گھٹیا اور ذلیل بات اس نے اپنی شریک حیات کے بارے میں کہی، وہ کوئی دشمن بھی نہیں کہتا۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، مگر راحم آج اپنی ان باتوں سے خود کو ننگا کر رہا ہے۔ شاہد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اگر اسے طلاق ہی دینی تھی تو پہلے ہی دے دیتا، مگر ایک عورت کے کردار پر اتنی بڑی تہمت لگا کر اس کے بچے پر شک کر کے اس نے اپنی انسانیت ہی کھو دی ہے، اور وہ اب اس گھر کا حصہ کہلانے کے قابل نہیں رہا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر جب نہال تک پہنچی کہ راحم نے اس کی پاکیزگی پر شک کیا ہے اور اس کے آنے والے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کے صبر کا بندھن اب مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہیں گی۔ اسے لگا اگر آج وہ چپ رہی تو تا حیات اسے ایک گناہگار عورت کے طور پر دیکھا جائے گا، اس کے بچے کو بھی معاشرے کے طعنے سہنے پڑیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی بے گناہی کی ثبوت دینے کے لیے خود میدان میں آنے کا طے کر لیا۔ نہال نے طے کر لیا کہ وہ راحم کے سامنے جا کر کھڑی ہوں گی، اسے بتائیں گی کہ ایک معصوم عورت جب اپنی پاکیزگی پر آنچ آتے دیکھتی ہے تو کتنی ہمت جمع کر سکتی ہے، چاہے اس کا اپنا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن کیوں نہ بن گیا ہو۔ اس نے اپنی ماں کی منتوں اور سماجت کے باوجود گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آخری بار آواز بلند کرنی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جب نہال اپنے سسرال کی دہلیز پہ پہنچی تو اس کے قدم بوجھل تھے، مگر ارادے میں ایک ایسی چٹان جیسی سختی تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کی عزت پر حرف آ جائے۔ وہ سیدھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں پورا خاندان موجود تھا، اور سب اسے اچانک سامنے دیکھ کر سکتے میں آ گئے، کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں یہاں آنے کی ہمت کریں گی۔ نہال کے ہاتھ میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا، جسے دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ پورے کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی سانس تڑپ کے آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں سے وہ مقدس کتاب لے لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نہال اپنی پاکیزگی کی گواہی دینے آئی ہے۔ اور ایک ماں کا دل کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہو پر اس قدر کڑا وقت آئے۔ نہال کی آنکھوں میں سے آنسو کا سیلاب رواں تھے۔ اس کی لرزتی آواز جب گونجی تو اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، وہ آج یہاں کسی سے بھیک مانگنے نہیں آئی، بلکہ وہ سچ بتانے آئی ہے جسے اس کے اپنے شوہر نے جھوٹ سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ اس نے روتے ہوئے اس کالی رات کا تذکرہ کیا جب اسے اغوا کیا گیا، بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ کر اپنی عزت بچائی تھی۔ اس دوران کسی نامحرم نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر وہ آج بھی اتنی ہی پاک ہے جتنے وہ پہلے تھی۔ اس کے کردار پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد اور سراسر ظلم ہیں۔ گھر کے تمام افراد اس کی یہ بپتا سن کر زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ ان کے دل نہال کی معصومیت کی گواہی دے رہے تھے۔ آج اس کی آواز کی سچائی نے اس کے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیے تھے۔ نہال نے بلند آواز میں کہا کہ اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ اپنی آنے والی اولاد کے لیے سب کر رہی ہے، تاکہ کل کو کوئی اسے بدنامی کا طعنہ نہ دے سکے۔ نہال اب راحم کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جس کا سر اپنی انا اور ندامت کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی ضد کو چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے اس کے ضمیر اسے کتنا ہی کیوں نہ جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے راحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ یہ بچہ راحم کا ہے اور اس کی پاک دامنی میں کوئی جھول نہیں ہے، مگر اب اسے اب بھی یقین نہیں آتا تو وہ آزاد ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر لے۔ نیہل نے نہایت سخت اور ڈوٹک لہجے میں اسے کہا، اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی عزت نیہل کے ساتھ رہنے سے نیلام ہو رہی ہے تو اسے ابھی طلاق دے دے اور اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، کیونکہ وہ اب مزید اس تذلیل کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس نے واضح کر دیا کہ طلاق کے بعد نہ وہ کبھی راحم کا چہرہ دیکھیں گی اور نہ ہی اسے اپنی اولاد پر کوئی حق دیں گی، کیونکہ جس باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے بچے پر شک کیا ہو وہ اس کا سایہ کہلانے کا حقدار بھی نہیں رہتا۔ نیہل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مگر اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور ایک آخری بار راحم کی طرف دیکھ کر مڑی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، جیسے وہ اس کیس سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتی ہو۔ میشل نے پیچھے سے اسے پکارا، اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، جبکہ شاہد بھی نیہل کو روکنے کے لیے لپکا، مگر راحم نے ایک دم شاہد کا بازو پکڑ کے اسے روک دیا، اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، جیسے وہ اب بھی اس صورتحال کو اپنی انا کے پیمانے پہ توڑ رہا ہو۔ گھر میں ایک بار پھر وہی ہولناک سناٹا چھا گیا، مگر اس بار اس سناٹے میں نیہل کی سچائی کی وہ بازگشت شامل تھی جس میں راحم کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نیہل کے جانے کے بعد راحم وہی بت بنا کھڑا رہا، جبکہ اس کی ماں کی بددعائیں سب کی نظریں اسے بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، جس کا ازالہ اب ناممکن ہے۔ نیہل کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی ہولناک طوفان کے گزر جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے دکھ کو محسوس کر رہا تھا جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ راحم اپنی انا کی بوجھ تلے دبا ہوا سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک انجانہ خوف جھلک رہا تھا، کیونکہ نیہل کی سچائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس کے الفاظ کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ شاہد نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو اس کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ اس نے نہایت تلخ لہجے میں راحم سے کہا، تمہاری اس خاموشی کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے جو تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اور آج اس کا جرم صرف اتنا نکلا کہ وہ تمہاری شریک حیات تھی۔ اس دوران شاہد کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا، جس کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب شاہد نے اسکرین پر دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر ابھرا، کیونکہ یہ وہی کال تھی جس کا وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے خفیہ طور پہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے انسپکٹر کی آواز آئی، جس نے بتایا کہ وہ گروہ پکڑا گیا جس نے نیہل کو اغوا کیا تھا، اور ان مجرموں نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے، جس کے لیے انہیں فوری طور پر تھانے پہنچنا ہوگا۔ شاہد نے فون بند کر دیا اور راحم کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکے جس سے وہ اب تک منہ چھپاتا رہا۔ میشل اور ان کی والدہ بھی بدحواس ہو کر ان کے پیچھے بھاگی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخرکار وہ کون سا ثبوت ہے جو نیہل کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا ہے، اور کیا اب ان کی گھر کی بربادی رک سکے گی یا سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ شاہد نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور راحم کو مخاطب کیا، تم نے جس پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا تھا آج اس کا حساب ہونے جا رہا ہے۔ تیار ہو جا راحم، کیونکہ سچ کی عدالت میں تمہارا جھوٹا غرور ریزہ ریزہ ہونے والا ہے۔ تھانے کی عمارت ایک عجیب سی وحشت لیے کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی حوالات کے سلاخوں اور وردی پوش اہلکاروں کی موجودگی نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔ ڈیوٹی آفیسر انہیں سیدھا انچارج کے کمرے میں لے گیا، جہاں دروازہ کھلا تو سامنے ایک وسیع میز کے پیچھے ایک نہایت بارعب اور وجیح شخصیت کے مالک انسپکٹر احمد بیٹھا فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور آنکھوں میں اس کی ذہانت تھی جو مجرموں کو دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے شاہد اور راحم کو دیکھتے ہی فائل بند کی اور بنا کسی رسمی تمہید کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف گھما۔ ویڈیو چلتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر وہی مرکزی ملزم ہتھکڑیوں میں جکڑا نظر آ رہا تھا، جس کے چہرے پہ خوف اور ندامت حیا تھی۔ انسپکٹر نے ایک سخت سوال کیا تو ملزم نے نظریں جھکاتے ہوئے اقرار کیا،
صاحب ہم گنہگار ضرور ہیں مگر ہم نے جھوٹ نہیں بولا. ہم نے اس لڑکی کو صرف تاوان کے لیے اٹھایا تھا. ہمیں لگا کہ ایک نازک سی لڑکی ہے, ڈر کر چپ رہیں گی, لیکن وہ تو کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی. رات کے اندھیرے میں جب ہماری آنکھ لگی تو اس نے عقبی کھڑکی کو توڑ دی اور بھاگ نکلی. ہم نے جنگل میں اس کا پیچھا کیا مگر وہ اندھیروں میں کہیں غائب ہو گئی. خدا گواہ ہے صاحب, ہمارا سایہ بھی اس کی عزت کو نہیں چھو سکا. وہ لڑکی شیرنی تھی, اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی مگر ہماری گرفت میں نہیں رہی. ویڈیو بند ہوئی تو کمرے میں موت کا سا سکوت طاری ہوا. انسپکٹر احمد نے کرسی سے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظر راہم پر ڈالی جس کا چہرہ فک ہو چکا تھا. پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار تھے. مسٹر راہم, احمد کی بھاری اور سپاٹ آواز کمرے میں گونجی. پولیس کی نوکری میں روزانہ درجنوں کیس دیکھتا ہوں. لڑکیاں خوف سے ساکت ہو جاتی ہیں مگر آپ کی بیوی نے جس بہادری اور ذہانت سے ان درندوں کو چکما دیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی شریک حیات اتنی باہمت ہے. راہم کو ایسا لگا جیسے کسی نے گرم سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو. اس کی انا کا وہ شیشی محل جسے اس نے شک کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا, ایک ہی محل لمحے میں کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گیا تھا. احمد نے میز پر رکھی فائل کو آگے سرکایا اور شاہد سے مخاطب ہوا. کیس حل ہو چکا ہے, مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے, لیکن قانونی کارروائی کی تکمیل اور فائل کلوز کرنے کے لیے مجھے وکٹم یعنی محترمہ نیہل کے دستخط اور ابتدائی بیان کی تصدیق درکار ہوں گی. آپ انہیں کل دفتر لے آئے تاکہ ہم یہ باب بند کر سکیں. اگلی سورج تو طلوع ہوا مگر راہم کی زندگی میں تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی. شاہد اور مشل جب نیہل کو لے کر تھانے پہنچے تو نیہل کی حالت دیکھ کر پتھر بھی پگھل جائے. حمل کی ابتدائی ماں اور ذہنی کرب نے اس کے چہرے کی رنگت نچوڑ لی تھی. وہ کمزور سی لڑکھڑا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی. راہم سر جھکائے مجرموں کی طرح ان کے پیچھے چل رہا تھا. جیسے ہی وہ انسپکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے, احمد جو کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا اس نے سر اٹھایا. اس کی نظر جیسے ہی سامنے کرسی پر بیٹھی نیہل پر پڑی اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا. چہرے پہ حیرت تاثرات ابھرے. نیہل, نیہل سکندر, احمد کی زبان سے بے اختیار نکلا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. نیہل نے چونک کر اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے دیکھ کر مدھم آواز میں کہا, سر احمد آپ یہاں؟ احمد نے میز کے گرد چکر لگایا, چند قدم آگے آیا. اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی تھی جسے وہ چھپا نہ سکا. مجھے یقین تھا. فائل میں نام دیکھ کر ایک لمحے کو خیال تو آیا تھا کہ شاید یہ میری یونیورسٹی کی وہی جونیئر ہو, مگر وہ نیہل تو اتنی معصوم, خاموش اور ڈرپوک تھی کہ اونچی آواز سے بھی سہم جاتی تھی. اور یہ کارنامہ؟ احمد نے تحسین بھری نظروں سے نیہل کو دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں کہا, تم نے واقعی کمال کر دیا نیہل. یونیورسٹی میں ہم میں سے کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ شرمیلی لڑکی اتنی بڑی فائٹر نکلے گی. مجھے تم پر فخر ہے. راہم کو کونے میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ہر لمحہ زمین پر گڑتا جا رہا تھا. ایک غیر مرد, ایک اجنبی اس کی بیوی کی پاکیزگی اور ہمت کی داد دے رہا تھا, اسے وہ مقام دے رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی, اور وہ خود اسے بد کردار سمجھتا رہا. احمد کی آنکھوں میں نیہل کے لیے جو عزت اور ستائش تھی اس نے راہم کو اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا. دستخط کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو راہم نے دیوانہ وار نیہل کا راستہ روکا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہی تھانے کے احاطے میں نیہل کے پیروں میں بیٹھنے کو تیار تھا. نیہل, مجھے معاف کر دو. میں بھٹک گیا تھا, میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا. میں نے تمہاری معصومیت پر شک کیا. میں بہت شرمندہ ہوں. نیہل, خدا کے لیے مجھے ایک آخری موقع دے دو. میں سب ٹھیک کر دوں گا. نیہل نے ایک قدم پیچھے ہٹایا, سرد نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو کل تک اس کا خدا بنا بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں, صرف فیصلہ تھا. راہم, کانچ اور بھروسہ جب ٹوٹ جائے تو جوڑے تو جا سکتے ہیں مگر دراڑیں کبھی نہیں بھرتی. تم نے صرف میرے کردار پر نہیں, میری کوکھ میں پلنے والے اس معصوم وجود پر بھی سوال اٹھایا جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں. جو باپ اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور, اس کا چہرہ دیکھنا بھی میرے لیے اذیت ہے. نیہل نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے آخری جملہ کہا, مجھے تم سے طلاق چاہیے, اس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد.
تب تک تم اپنے پچھتاوے کی آگ میں جلو۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ نیہل نے سارا فیصلہ اپنے والدین کے گھر گزارا۔ یہ 7 ماہ اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو رہی تھی، مگر ذہنی طور پر وہ چٹان بن گئی تھی۔ اس دوران راحم نے بارہا کوشش کی کہ وہ نیہل سے ملے، معافی مانگے، لیکن نیہل کے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ پھر وہ رات آئی جب درد زہا نے نیہل کو بے حال کر دیا۔ اسے ایمرجنسی میں اسپتال لے جایا گیا۔ قدرت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ اسی رات شہر میں ایک بڑا حادثہ ہوا اور انسپکٹر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں اسی اسپتال میں موجود تھا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر لیبر روم کے باہر کھڑے شاہد اور ایک روتے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ وہ راحم تھا۔ راحم دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا، روتے ہوئے شاہد سے کہہ رہا تھا، شاہد اسے کہو مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہو گیا۔ اسی لمحے لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ نرس نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ راحم دیوانہ وار لپکا اور اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب نیہل کو ہوش آیا، اسے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو اس نے نرس کے ذریعے راحم کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ راحم کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ احمد دروازے کے باہر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب راحم زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگا تو احمد آگے بڑھا، اس کا بازو تھام لیا۔ مسٹر راحم، اسپتال کا تقدس برقرار رکھیں، مریضہ کی مرضی کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اندر کمرے میں نیہل نے اپنے ننھے بیٹے ایان کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی چمک کے ساتھ ساتھ ایک دردناک فیصلہ بھی تھا۔ راحم باہر سے چیخا، نیہل، یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے۔ نیہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور زیر لب کہا، یہ بچہ صرف میرا ہے راحم۔ جس دن تم نے اسے حرام قرار دیا اس دن تم اپنا حق کھو چکے تھے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی اسپتال سے گھر آتے ہی نیہل نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ گھر کے بزرگوں اور شاہد نے بھی اس بار راحم کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب یہ رشتہ صرف ایک لاش کی مانند ہے۔ بالآخر ٹوٹے ہوئے دل اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ راحم کو طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے پڑے۔ وہ ایک ایسا بدقسمت شخص تھا جس نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لی تھی، اور اب اس کے پاس سوائے تنہائی آنسوں کے کچھ نہ تھا۔ طلاق کے بعد نیہل کی عدت کا دور شروع ہوا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے بیٹے ایان کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دنیا سے کٹ گئی تھی، لیکن تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی بن رہی تھی۔ ابھی عدت کے ایام ختم ہونے میں کچھ ہفتے باقی تھے کہ نیہل کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم نیہل، میں انسپکٹر احمد بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک شائستہ اور مہذب آواز آئی۔ نیہل چونکی۔ جی احمد صاحب، خیریت؟ دراصل ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کالج کی لڑکیوں کے لیے ویمن سیفٹی اور سیلف ڈیفنس پر ایک سیمینار کروا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کتنی بہادر ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ وہاں بطور گیسٹ اسپیکر آئیں اور اپنی کہانی سنائیں۔ آپ کی ہمت بہت سی ڈری ہوئی لڑکیوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ نیہل ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، احمد صاحب، آپ کی پیشکش کا شکریہ، مگر میں اس وقت عدت میں ہوں۔ میں شرعی طور پر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کر سکتی ہوں۔ احمد نے فوراً جواب دیا، اور اس کے لہجے میں احترام کی وہ بلندی تھی جس نے نیہل کو حیران کر دیا۔ معذرت خواہ ہوں نیہل، مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا، آپ فکر نہ کریں، ہم یہ سیمینار پوسٹ پون کر دیتے اور آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائیں گی ہم یہ پروگرام تب رکھیں گے، آپ کی سہولت ہماری ترجیح ہے۔ احمد کا یہ انداز، یہ احترام نیہل کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا۔ راحم نے جہاں قدم قدم پر اس کی تذلیل کی تھی، وہیں یہ اجنبی اس کی مذہبی اقتدار اور جذبات کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد سیمینار کا انعقاد ہوا۔ نیہل نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی جنگ اور سماج کے رویوں کا ذکر کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد سائیڈ ونگ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیہل کے لیے پسندیدگی اب ایک مضبوط جذبے اور فیصلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سیمینار کے بعد جب وہ دونوں ہال کے کیفیٹیریا میں کافی پی رہے تھے، احمد نے آخر کار اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔
نیہل، میں یونیورسٹی کے دور سے آپ کو جانتا ہوں، تب آپ کی خاموشی اچھی لگتی تھی۔ آج آپ کی آواز نے متاثر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی ماضی نے آپ کو زخمی کیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے اپنے اور ایان کے مستقبل کا محافظ بننے کی اجازت دیں گی؟ نیہل کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھلکتے چھلکتے بچا۔ اس نے چونک کر احمد کو دیکھا، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں احمد صاحب، میرا بھروسہ مت ذات سے اٹھ چکا ہے۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں۔ میں دوبارہ اس آگ میں نہیں کود سکتی۔ میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں۔ احمد نے اس کے انکار پر برا نہیں منایا، بلکہ نرمی سے کہا، میں انتظار کروں گا نیہل، جب تک تمہارا دل گواہی نہ دے۔ احمد نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی والدہ کو نیہل کے گھر بھیج دیا۔ نیہل کے انکار پر اس کی والدہ اور مشیل نے اسے سمجھایا۔ مشیل نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھایا، نیہل ضد مت کرو، ہر مرد راحم نہیں ہوتا۔ احمد ایک سلجھا ہوا انسان ہے، وہ تمہارے بچے کو اپنانے کے لیے تیار ہے، تمہیں وہ عزت دینا چاہتا ہے جس کی تم حقدار ہو۔ ایان کو باپ کے سائے کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک ساتھی کی۔ نیہل کی والد نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا زندگی بہت لمبی ہے، اسے پچھتاؤ اور تنہائی کی نظر مت کرو۔ احمد ایک ہیرا ہے، اسے کھونا مت۔ والدین کی آنکھوں میں امید اور احمد کے مسلسل خلوص نے بالآخر نیہل کا دل پگھلا دیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شادی کی تقریب انتہائی سادگی مگر وقار سے منعقد ہوئی۔ نیہل سرخ روسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ ماضی کے زخم اتنے آسانی سے نہیں بھرتے۔ رخصتی کے بعد وہ سجے ہوئے کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں، موتیوں کے ہاروں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے مہک رہا تھا۔ پاس ہی جھولے میں ایان پرسکون نیند سو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو نیہل کا دل دھڑک اٹھا۔ احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور نیہل کے پاس آنے کی بجائے سیدھا جھولے کی طرف گیا۔ احمد نے جھک کر سوتے ہوئے ایان کی پیشانی پر بہت نرمی اور محبت سے بوسہ دیا، اس کا کمبل درست کیا اور کچھ دیر اسے مسکرا کر دیکھتا۔ نیہل خاموشی سے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس ایک عمل نے اس کے دل سے رہا سہا خوف بھی نکال دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ احمد پھر نیہل کی طرف مڑا اور آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے نیہل کی مہندی لگا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس لمس میں ہوس نہیں، تحفظ کا ایک ایسا احساس تھا جس نے نیہل کو پرسکون کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نیہل، احمد کی آواز سرگوشی کی طرح گونجی، آج مجھے لگ رہا ہے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ نیہل نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ احمد نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر موجزن تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نیہل کہ میری موجودگی میں اب کبھی کوئی دکھ، کوئی آنسو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ تم اور ایان میری کل کائنات ہو، میری ذمہ داری ہو، میرا غرور ہو۔ احمد نے جھک کر اس کے ہاتھ پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس نرمی سے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ نیہل نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں احمد کا دل پورے شدت سے دھڑک رہا تھا۔ باہر رات کا سکوت تھا، مگر کمرے کے اندر دو بھٹکے ہوئے دل بالآخر اپنے سکون کی منزل پا چکے تھے۔ اس رات نیہل کو احساس ہوا کہ محبت قید نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو وہ آزادی ہے جو انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ 1 سال بعد گھر کا وسیع لان رنگ برنگی غباروں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ آج ایان کی پہلی سالگرہ تھی۔ مہمانوں کا ہجوم تھا، بچوں کا شور اور قہقہے فضا میں گونج رہے تھے۔ مشیل اور شاہد بھی اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ کیک کٹنے کا وقت ہوا تو احمد نے ایان کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا اور نیہل ان دونوں کے ساتھ کھڑی تالیاں بجا رہی تھی۔ ایان احمد کے بالوں کو نوچ رہا تھا اور احمد ہنس کر اسے پیار کر رہا تھا۔ نیہل کے چہرے پر وہ حقیقی خوشی اور سکون تھا جو سالوں بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے اس خوشگوار فیملی کی کچھ تصاویر اور ویڈیو اپنے فون میں بنا لی۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں ایک تاریک اور ویران کمرے میں بیٹھا راہب شاہد کے بھیجے ہوئے اسٹیٹس اور تصاویر دیکھ رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر نیہل، احمد اور اس کا اپنا بیٹا ایان ایک مکمل اور خوشباش فیملی کی طرح ہنس رہے تھے۔ نیہل احمد کی جانب جس محبت اور فخر سے دیکھ رہی تھی،
وہ نظر کبھی راحم کا حق تھی۔ راحم کا ضبط ٹوٹ گیا، موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے پاس اب صرف پچھتاوا تھا، ایک ایسا لامتناہی پچھتاوا جو اسے تا حیات چین سے جینے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جھوٹی حنا اور شک کی خاطر اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی۔ دوسری طرف نیہل اپنی سچائی، صبر اور بہادری کے انعام کے طور پہ ایک ایسی خوشگوار زندگی جی رہی تھی جہاں سے محبت تھی، عزت تھی اور احمد جیسا محافظ تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔